عزیز دوستو افضل بٹ ود فیکٹس پہ خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی کو نئے بحران کا سامنا ہے۔ یہ بحران کیسا ہے، اس بحران سے ان کے بچنے کے کیا امکانات ہیں، اور اس بحرانی کیفیت میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکن الیکشن کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تو پاکستان کے حوالے سے ان کے ساتھ کئی امیدیں وابستہ تھیں، کئی خوف لاحق تھے، لیکن آخر کار بلاوا جو آیا ہے ٹرمپ کا، وہ بلاول بھٹو زرداری کو آیا ہے۔ وہ بلاوا کیا تھا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تیسرا، ایک طرف حکومت نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اسپیکر سردار ایاز صادق کے ذریعے مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے باہر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے اب آئندہ پالیٹکس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ آج کے اہم موضوع ہے۔ لیکن پہلے موضوع پر جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک حقائق پر مبنی خبریں اور غیر جانبدار تجزیے پہنچ سکے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ آ گئے میدان میں، آئینی بینچ بھی بن گیا۔ لگتا یہ تھا کہ اب معاملات سموتھ چلیں گے، لیکن حکومت کی بعض غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب سارا نزلہ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی پر گرنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے چاروں صوبوں میں ججز کی تعیناتی ہو چکی ہے، اور اب 10 فروری کو یعنی 2 دن بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب ہو چکا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں نئے ججز کی بھرتی ہوگی۔ اس حوالے سے پورے ملک میں ایک قیاس ہے، افراتفری کا شور ہے۔ اگر آپ وکلا تنظیموں کو دیکھیں، گو کہ ان میں دھڑے بندی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے وکلاء نے مل کر، سابق عہدیداروں نے مل کر ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے، وکلا ایکشن کمیٹی۔ انہوں نے اب 10 فروری کو ہڑتال کی کال بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں پہنچ کر دھرنے کی کال بھی دی ہے۔ اگر یہ صرف وکلاء کی حد تک محدود ہوتا تو شاید یہ ڈیفیوز ہو جاتی۔ ایک بات جو آپ سب لوگوں کو، میرے ویورز کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وکلاء کی کوئی تحریک اس وقت تک نہیں کامیاب ہوتی جب تک بینچ اور بار مل کر نہیں چلاتے۔ اب تک یوں لگتا تھا کہ جیسے وکلاء اور وہ بعض جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میدان میں موجود ہیں، ان کو بینچ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے دیکھیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وکلاء کی، جسے وکلاء ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے، جس میں سابق 2 مین پلر جو وکلاء سیاست کے حوالے سے مانے جاتے ہیں، جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ایسی ناؤن نہیں ہے، جس میں جناب منیر ملک اور علی احمد کرد ہیں۔ افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو جب پرویز مشرف نے ہٹایا تو اس تحریک کو جلا بخشنے میں ان 2 لوگوں کا مین کردار تھا۔ حالانکہ پورے ملک میں جو 2 دھڑے وکلاء سیاست میں ایکٹیو ہیں، ان میں ایک دھڑا حامد خان صاحب کا ہے، اور ایک دھڑا جو ہے وہ مرحومہ ہماری دوست تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا نام تھا، انہوں نے ساری عمر سٹرگل کی۔ آج ان کا نام ان کے نام کے ساتھ وہ گروپ جانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بڑی محنت کی، اور آج ان کی بیٹی منیزہ جہانگیر بھی جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر کے اس گروپ کو لے کر چل رہی ہے۔ لیکن آسمہ جہانگیر کے گروپ کو اصل میں جو لوگ قیادت کر رہے ہیں وہ موجودہ وفاقی
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اعظم بھون ہے۔ اب وکلاء کے دو گروپ ہیں، ان کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وہ وکلاء جن پر کوئی سیاسی چھاپ نہیں ہے وہ اب اس کو عدلیہ کی آزادی کا نام لے کر میدان میں آ چکے ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک دفعہ حامد خان صاحب میدان میں نکلے، لیکن وہ تحریک ڈیفیوز ہو گئی۔ لیکن اب وہ ججز کی بھرتی کے بعد اب جو وکلاء ایکشن کمیٹی بنی ہے انہوں نے ایک موبلائزیشن کی ہے سندھ سے، تو وہ اپنا قافلہ لے کر چل رہے ہیں۔ اب ان کا مطالبہ کیا ہے کہ 10 فروری کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے اس کو ملتوی کیا جائے، اس وقت تک جب تک 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے ان پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پہلے کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز صاحبان نے بھی اپنا ایک لیٹر لکھ دیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، یعنی ان کا اور وکلاء ایکشن کمیٹی کا مطالبہ سیم ہو گیا، وہ ایک سیم پیج پر آ گئے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججز انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا یحییٰ افریدی کو، جن میں جسٹس منصور شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے یحییٰ افریدی صاحب کو کہ آپ 10 فروری کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیں۔ اب کورٹ بال جو چلی گئی ہے یحییٰ افریدی صاحب کی کورٹ میں، اور ایک ایسے بحران کا ان کو سامنا ہے کہ اگر وہ اجلاس ملتوی کرتے ہیں تو پھر ان کا اپنا بیانیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین جو مجھے کہتا ہے میں تو اس پر عمل درآمد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مطالبہ اس وقت بھی کیا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 ججز ٹرانسفر ہو کر آ رہے ہیں ان کا ٹرانسفر روک دیں۔ لیکن دوسرے دن یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ آئین کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، اور ان جو مختلف صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے ہیں اس سے بہتری پیدا ہوگی، اس لیے انہوں نے اٹ مینز وکلاء کا وہ جو مطالبہ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب بہت سے وکلاء ایکشن کمیٹی، سپریم کورٹ کے یہ 4 جج صاحبان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان، اور دیگر کورٹ سے بھی ہمیں اطلاع ہے کہ بہت سے ججز صاحبان کی جو ہے ان وکلاء کو حمایت حاصل ہے۔ اب اگر جوڈیشری تقسیم ہو جاتی ہے، وکلاء تقسیم کے باوجود احتجاجی تحریک کو نکل آتے ہیں، اسے آزادی عدلیہ قرار دے کر موومنٹ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بحران جو ہے وہ یحییٰ افریدی کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وکلاء ایکشن کمیٹی ہے اب ان کا بھی اپنا بھی ایک امتحان ہے۔ یحییٰ افریدی کے لیے تو بحران ہوگا کہ کیا وہ جن ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات کر رہے ہیں کیا وہ ان کا بائیکاٹ کریں گے، یا 2 بجے تک جب عدالت لگی ہوگی تو وہ می لاڈ کہہ کر ان کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اگر تو وکلاء ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انہی عدالتوں میں پیش بھی ہونا ہے اور انہی کے خلاف تحریک چلانی ہے، تو پھر اس تحریک کا مجھے کوئی منطقی انجام نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وکلاء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم نے ان ججز کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، تو پھر اس وکلاء موومنٹ کو ایک بڑی جان پڑ سکتی ہے۔ لیکن ہمیں تجربہ ہے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب کے دور کا کہ جب اس وقت ڈوگر کورٹ جسے ہم کہتے تھے، انہیں چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا، تو اس وقت کیونکہ وکلاء متحد تھے ایک فیصلہ ہوا کہ ہم نے ڈوگر کورٹ میں پیش نہیں ہونا۔ لیکن یہ میں اطہر من اللہ صاحب اس وقت وکیل تھے، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ساری موومنٹ کو، تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت جو وکلاء ان کے ساتھ شامل تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب پرابلم پیش آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ کلائنٹ جنہوں نے کروڑوں میں فیس دی ہوئی ہے ان کے کیس ان بینچز میں فکس ہیں جن کا ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، کیونکہ بائیکاٹ پارشلی تھا، ایک گروپ پیش ہوتا تھا، ایک گروپ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کلائنٹ جس کا کیس ہے اس کو
عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ سے کوئی اس کا تعلق نہیں، آئین پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اپنی ذات سے تعلق ہے کہ میرا کیس کب فارغ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بہت سے کلائنٹ جو ہیں انہوں نے ان وکلاء سے فیسیں واپس لینا شروع کر دی ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور دوسرے وکلاء کی چاندی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کا تو سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگوں نے ان وکلاء کا بائیکاٹ، ان ججز کا بائیکاٹ کرنا ہے جن کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر کروڑوں کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اگر یہ کروڑوں کی قربانی انہوں نے دے دی تو پھر یہ بحران یحییٰ آفریدی کے لیے ایسا ثابت ہو سکتا ہے جو پوری عدلیہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ پھر یہ موومنٹ اگر چل پڑی تو ہو سکتا ہے حکومت بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ امریکن الیکشن ہوئے، ٹرمپ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے، تو بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ فون آئے گا کہ ڈیالہ کا دروازہ کھولو اور خان صاحب کو باہر نکالو۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی پی ٹی آئی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کی کہ انہوں نے کھل کر چندہ دیا، کھل کر کمپین کی، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وکٹری میں پاکستان تحریک انصاف امریکہ کا پیسہ اور اس کی سپورٹ کا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن ابھی تک ہمیں ایک دو عہدیدار جو تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں چلے گئے ہیں، جب تک وہ نہیں تھے اس وقت تک ان کی ٹویٹ آتی رہی، اب وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی آج کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ٹرمپ کے بلاوے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ امریکہ کی ایک بڑی ٹریڈیشن ہے کہ جو بھی امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں وہ فروری کے پہلے ہفتے میں ایک دعائیہ ناشتہ کرتے ہیں، جس میں دنیا بھر میں امن کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے اور امریکہ کی ترقی کے لیے کوآپریشن بڑھانے پر بات ہوتی ہے، اور پوری دنیا سے بڑے بڑے لیڈر اس میں جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان سے اس حوالے سے ٹوٹل 4 لوگ شریک ہیں اس ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کشمیر سب سے بازی لے گیا ہے کہ بلاول بھٹو تو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی 3 بڑی شخصیات جو ہیں وہ بھی اس ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شریک ہیں، جن میں پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ چوئی یاسین صاحب ایز پارٹی پریزیڈنٹ ادھر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اوورسیز کشمیری رہنما ہے علی شاہ نواز خان، سردار علی شاہ نواز خان ناروے میں ہوتے ہیں، بڑا اثر شور رکھتے ہیں، ناروے کے وزیر اعظم ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، ناروے کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ سب سردار علی شاہ نواز کی دعوت پر کشمیر کے حوالے سے پروگراموں میں آتے ہیں۔ وہ ایک انٹرنیشنل کشمیر کے ترجمان ہیں سردار علی شاہ نواز، یا پوری دنیا میں لابنگ کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں مرتضیٰ دورانی صاحب، وہ بھی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑا یہ نیک شکون ہے کہ اس کے 3 لیڈر، ایک جرنلسٹ لیڈر، ایک اوورسیز لیڈر، ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اسی ناشتے میں شریک ہیں، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مائنر بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ بھائی نہیں، اگر میں ہوسٹ ہوں، میں کوئی ناشتہ رکھتا ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے پاس لسٹ نہ آتی ہو کہ اس میں کون کون سے گیسٹ آ رہے ہیں، میری اپروول شامل نہ ہو سکتا ہے کہ انویٹیشن دینے والے مختلف سینیٹرز ہوں، مختلف کانگریس مین ہوں، لیکن فائنل اپروول پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہوگی تو یہ لوگ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں 3 کشمیری رہنماؤں کے نام گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام گیا اور ان کی اپروول ہوئی، تو شاید پیپل پارٹی سے اپنا فخر سمجھے، لیکن یہ پاکستان کا ایک فخر ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کی جو وہاں شرکت ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو بھی پریزیڈنٹ کی دعائیہ ناشتہ ہوتا تھا، برس اس کا حصہ رہی، کم از کم درجنوں بار بینظیر بھٹو شہید کو اس امریکن پریزیڈنٹ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کا موقع ملا۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو کی یہ سمجھ لے کہ لیگسی تھی، وہ کنٹینیوٹی ہے، شاید اسی وجہ سے انہیں بلایا گیا ہو۔ اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں انٹرنیشنل جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ تیار کر رہی ہے کہ اب انہوں نے اگلی ٹرم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو دینی ہے، اور اس لیے بلاول بھٹو کو مسلسل امریکن دوروں اور انٹرنیشنل دوروں پہ پذیرائی بخشی جا رہی ہے۔ بہرحال اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا بڑا عمل دخل ہے، بھٹو شہید کی شہادت کا بڑا عمل دخل ہے۔
یہ تیسری نسل ہے جس کی وجہ سے بلاول بھٹو کی ایک انٹرنیشنل پہچان ہے، اور اس پہچان کے حوالے سے تو انہیں ضرور بلایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اب اس حوالے سے پاکستان کی سیاست کدھر جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری ٹاپک کہ آج ہی کی بات ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے دوبارہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، اور دوسری طرف حکومت کا کام دیکھیں کہ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے ہی پی ٹی آئی نے اس بات پر اپنے مذاکرات ختم کیے تھے کہ آپ نے ہماری مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پر فیصل آباد میں چھاپا مارا ہے، ہمارے مذاکرات ختم۔ اب اگر ایک طرف مذاکرات کی دعوت ہے، دوسری طرف گرفتاریاں ہیں، تو مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت پبلکلی اپنا یہ تاثر قائم رکھنا چاہتی ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات میں نہ بیٹھے تاکہ ہمیں انہیں کچھ دینا نہ پڑے۔ اور ان گرفتاریوں کے بعد یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر اور علی میر گنڈا پور کی جو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد آرمی چیف کے نام عمران خان کا خط تھا، یہ کوئی ڈیل کا ایک نیا راستہ ہے۔ شاید اس سے خوفزدہ ہو کر فیصل چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ اب فیصل چودھری ایک ایسے ترجمان کے طور پر سامنے آ رہے تھے کہ جو عمران خان جن پر ٹرسٹ بھی کر رہے تھے اور وہ ان کا پیغام بھی پہنچاتے تھے اور بڑا بیلنس چل رہے تھے۔ آج ان کی گرفتاری کے بعد پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے پھر شاید پی ٹی آئی کو پیغام دیا ہے کہ بھائی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی یہ دال نہیں گل سکتی۔ بہرحال فیصل چودھری کی گرفتاری پر پاکستان بار کونسل، پاکستان کے تمام وکلاء نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ اور 8 فروری کا دن شروع ہو چکا ہے، جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو یہ تھے پاکستان میں عام انتخابات کا دن۔ اب اس کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے کن کن شہروں میں احتجاج ہوتا ہے تاکہ یہ احتجاج رجسٹرڈ ہو سکے۔ دوستو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔